ایک سوال جو ہے نا وہ باقی ہے بھائی، جو روزانہ ہوتا ہے، اور میں ساتھیوں کو اگلے دن کا وعدہ دیتا ہوں۔ وہ سوال یہ ہے کہ یہ خبر متواتر اور خبر واحد کے بارے میں یہ سوال ہے۔ خبر متواتر اور خبر واحد کے بارے میں کی صورتحال یہ ہے کہ یہ محدثین کا جو طریقہ ہے اثبات دلیل، اثبات خبر، تثبیت خبر، اس کے بارے میں ایک محدثین کا منہج ہے۔ وہ آپ کے علم میں کہ مخبر جو ہے وہ کیا ہو، عادل ہو، ضابط ہو، اس نے دوسرے سے سنا ہوا ہو۔ اسی طرح یہ پوری سند جو ہے تھوڑے راوی ہوں یا زیادہ راوی ہوں، وہ سب میں یہ چلنی چاہیے، پھر شذوذ نہ ہوں، علت نہ ہوں۔ یہ سارا ایک سسٹم ہے باقاعدہ کس چیز کا، کسی بھی خبر کی صحت کو معلوم کرنے کا۔ اب جب منطق اور فلسفہ کی کتابیں ترجمہ ہو کے آئیں، اس میں بھی ایک تثبیت اور اثبات خبر کا ایک نظریہ موجود تھا کہ یہ خبر متواتر ہے یا خبر واحد ہے۔ ان کے ہاں ایک ہی تقسیم ہے، خبر متواتر یا خبر واحد۔ جب تک یہ کتابیں ترجمہ ہو کے نہیں آئیں، علماء مسلمین میں یہ دو الفاظ بطور اصطلاح کبھی بھی مروج نہیں تھے۔ ہاں، متواتر کا لغوی استعمال شاذ و نادر موجود تھا، تواتر النقل، تتابع النقل وتوالت، اس طرح، لیکن بطور اصطلاح کہ متواتر کو ایک مفہوم اصطلاحی دیا جائے جو اس کے اور خبر واحد کے درمیان حد فاصل قائم کرے، اور پھر اس کو بعد ان کو دونوں کو احکامات دیے جائیں، یہ طریقہ بطور اصطلاح یہ نہ مسلمانوں کی اختراع ہے اور نہ یہ ان کتابوں کے ترجمے سے پہلے یہ چیز موجود تھی۔ ہاں، جب یہ کتابوں کا ترجمہ ہو کے آیا تو اس میں یہ تقسیمیں موجود تھیں۔ آج بھی آپ منطق اور فلسفہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس میں یہ آپ کو تقسیم ملے گی اس میں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ہوا یہ کہ جب یہ اصطلاحیں آئیں تو اس وقت کے جتنے بھی بدعتی فرق تھے ان سب کے ہاتھ میں یوں سمجھو کہ بہت بڑا مال غنیمت لگ گیا، کہ اس سے پہلے وہ جتنی بھی وہ احادیث، وہ متون جو اسماء و صفات یا عقیدے کے متعلق تھیں، اس کے رد کے لیے ان کے پاس کوئی معقول دلیل نہیں تھی۔ وہ یہ کرتے تھے کہ اپنی تائید میں حدیثیں بنا لیتے، جب بنا لیتے پکڑے جاتے، وضاع کہلاتے، کذاب کہلاتے، دلیل و رسوا ہو جاتے۔ یہ اسی طرح سلسلہ چل رہا تھا، آپ بھی مطالعہ کریں گے تو یہی کچھ ہے اس زمانے میں۔ جب یہ تقسیم آئی تو ان کے سارے مسئلے ہی حل ہو گئے۔ اب انہوں نے صرف اسی بنیاد، ہاں جی یہ خبر ہے متواتر نہیں ہے اور لہذا یہ حجت میں نہیں ہے، حجت نہیں ہے، خبر واحد ہے، خبر واحد ظنی ہوتی ہے، اور عقیدے میں یقین کا اعتبار ہے، ظن کا اعتبار نہیں ہے، لہذا یہ سب خبر واحد ہے، سب خبر واحد ہے، عقیدے میں حجت نہیں ہے۔ ان کو جو ہے نا ایک ہی بات پہ جواب دینا ان کے لیے آسان ٹھہرا۔ یہ اصل میں آئی وہاں سے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، علماء محدثین بھی ایک معتدل سی جو ہے نا وہ طبقہ ہے، انہوں نے خبر واحد کی حجیت پہ بہت کام کیا، بہت کچھ لکھا، بڑی مثالیں اس میں بیان کی، لیکن متواتر کیا ہوتی ہے اس پہ رد نہیں کیا۔ کیوں رد نہیں کیا؟ کہ بادی النظر میں اس پہ کوئی رد کرنا مجبوری نہیں تھی، کیونکہ کہتا ہے دیکھو جی ایک خبر ہے، اس کو اتنے آدمی جو ہے نا وہ روایت کریں کہ جو سمجھا جائے کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتے، تو اس کو یقینی تو ہونا چاہیے۔ ہاں تو ٹھیک ہے، مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یقینی ہونا چاہیے۔ تو اس بیس پہ محدثین نے متواتر پہ رد نہیں کیا،
ہاں خبر واحد کی حجیت پہ جو نقد اور حملے کیے گئے اس کا بڑی تفصیل سے دفاع دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح بخاری میں اخبار الاحاد پہ ایک جو ہے نا وہ باب قائم کر دیا۔ اب بھئی مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو ایک محدثین کا منہج ہے، ایک غیر محدثین کا منہج ہے۔ میں اہل حدیث ہوں الحمدللہ، سیدھی سی بات ہے، میرا حق ہے، میرا فرض ہے کہ میں ان دونوں منہجوں میں ایک تقابل کر کے تو اس نتیجے پہ پہنچوں کہ ان دونوں منہجوں میں عقل اور فطرت اور شرع کے مطابق کون سا منہج ہے اور ان تینوں چیزوں کے مخالف کون سا منہج ہے۔ یہ میرا فرض نہیں ہے؟ تو جب ہم دیکھتے ہیں دونوں اصطلاحوں کو، اب جو بات ہے جو شروع ہوئی پیچھے میں نے ایک اس کا پس منظر بتا دیا، اب ہمیں دیکھنا ہے کہ متواتر کیا ہوتی ہے۔ محدثین جب کسی حدیث کو صحیح کہتے ہیں تو ان سے پوچھا جائے کہ جناب صحیح کیا ہوتی ہے، ان کے پاس پوری تفصیل ڈیٹیل موجود ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ اب بول لے نہیں نا، میں اس لیے سمجھ رہا ہوں کہ شاید کوئی نہیں ہے یا نہیں ہے؟ یہ آپ کو آج بولنا پڑے گا، یہ بڑا حساس مسئلہ ہے، عقیدے کا، دین کا، مسلک کا، یہ حساس ترین یہ مسئلہ ہے۔ محدثین ایک حدیث کو جب صحیح کہتے ہیں تو اس کا جچا تلا بہترین ایک سسٹم نظام ان کے پاس ہے یا نہیں؟ جو آج سے 1200 سال پہلے بھی قابل عمل تھا اسی طرح آج بھی قابل عمل ہے یا نہیں؟ اتنے پکے ٹھکے ضابطے ہیں، اور وہ ضابطے کہاں سے ماخوذ ہیں؟ شرع سے ماخوذ ہیں۔ شریعت نے جو انبیاء بھیجے ہیں وہ متواتر بنا کے بھیجے ہیں، یا شریعت نے نبی ہر اس شخص کو بنایا کہ نبوت سے پہلے اس کی پوری طرح پہ تطہیر کی گئی ہے، اس کو معاشرے کا معزز ترین اور قابل اعتبار ترین شخص اس کو بنایا گیا، اس کے کردار اور گفتار کو اتنا پاکیزہ رکھا، لیکن تھا ایک یا کافی سارے تھے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہاں سے پتہ چلا کہ شریعت جو ہے وہ مخبرین کی سر نہیں گنتی کہ وہ کتنے تھے، مخبرین کی صفات دیکھتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے خود ہمیں بھی کہہ دیا ان جاءکم فاسق بنبأ، مخبر کی کس چیز کا اعتبار کرو؟ صفات کا اعتبار شریعت نے کیا ہے یا تعداد کا کیا ہے؟ شرعی سسٹم کیا ہے، تعداد یا صفات؟ صفات یہ محدثین کا منہج ہے اور یہ شرع سے ماخوذ ہے۔ ادھر آ جائیے، متواتر کس کو کہتے ہیں؟ اور میں آپ بھائیوں کو چیلنج کر رہا ہوں بھائی کہ آپ یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں تو کریں، سارے کراچی والے مل کے۔ متواتر کی کیا تعریف ہے؟ جب آپ تعریفیں پڑھیں گے تو بڑا فرق نکلے گا۔ ایک تعریف یہ ہوتی ہے کہ ما لا یحصا عددہ ویستحیل عقلا تواتؤہم علی الکذب، یہی تعبیریں ہیں نا۔ اب یہ پہلا لا یحصا عددہ، وہ یار یہ کیڑا طریقہ ہے کسی خبر کی بنیاد کو وعدے کرنے کا کہ لا یحصا عددہ، وہ گنے ہی نہیں جا رہے ہیں تو وہ آگے ہمارے پلے کیا پڑے گا؟ جب آپ نے شرط ہی یہ لگا دی کہ بھائی وہ گنے نہیں جاتے، اتنے آدمی ہیں کہ جو لا یحصا عددہ، تو جو ہم گن ہی نہیں سکتے ہیں تو وہ خبر کہاں سے ہے؟ وہ کیسی خبر ہوگی اور کیسے اس کو آگے اعتبار میں لائیں گے؟ محدثین نے جب روات کی صفات کی جب بات کی تو کوئی صفت ایسی ہے کہ جس میں اس طرح کا غموض ہے؟ کہ نہیں۔ تو بہرحال یہ خبر اس شکل میں آئی ہے منطقی کتابوں سے،
اب جن علماء نے اصولیوں نے جو ہے نا وہ لی، کیونکہ اصولیوں میں ایک بڑی بھاری تعداد ایسی ہے کہ جو بدعتی عقائد رکھنے والی ہے، ان کی بھی ضرورت تھی، مجبوری تھی، اور اکثر اصولی جو ہے نا وہ وہی ہوتے ہیں کہ جو علم حدیث میں ان کا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اس تعریف کو سلجھانا شروع کیا، پھر بعد نے کہا یار یہ بات مت کرو، لا یحصیٰ عددہ، جو ہے ہی لا یحصیٰ تو پھر یہ تو ویسے ہی ہمارے قدرت سے ہی باہر ہو گیا، تو یہ کیسی خبر ہوتی ہے؟ تو ایسے کرو کہ اس کو تعداد کے ساتھ کہیں نہ کہیں باندھو تو صحیح نا۔ کیوں؟ خبر متواتر میں خبر واحد میں فرق کرنے کے لیے لازماً کسی ایک عدد کے ساتھ آپ کو متواتر کو حد فاصل کے طور پہ بیان کرنا پڑے گا کہ جی اس سے نیچے خبر واحد ہے، اس کے اوپر خبر متواتر ہے۔ آج تک اس تعداد کا تعین نہیں ہو سکا۔ آراء موجود ہیں، کسی نے کہا جی 5 جو ہے نا، 5 کا عدد جو ہے نا یہ تواتر کا، ٹھیک۔ بھائی کیا 5 کا عدد ایسا ہوتا ہے کہ عقل ان کا جھوٹ پہ متفق ہونے کو محال سمجھتی ہے؟ کیونکہ اگلی قید آپ نے یہ لگا رکھی ہے، اور پھر آپ نے یہ بھی بات کی ہے کہ یہ خبر متواتر جو ثابت ہوگا وہ یقینی طور پہ یقینی ہوگا، اور ہوگا بھی سچ، ہوگا بھی یقینی، ہوگا بھی سچ۔ اس نے خود بڑے مشاکل پیدا کیے اس کی عملی طور پہ تطبیق میں جا کے۔ کسی نے کہا جی چلو 12 کر لیتے ہیں، 17 کر لیتے ہیں، 70 کر لیتے ہیں، 300، وہ جنگ بدر کے جو صحابہ تھے وہ 313 تھے، تو 313 کا عدد جو ہے نا وہ متواتر کا عدد ہو جائے گا۔ بھئی یہ کون سی مناسبت ہے؟ کیا دنیا میں 313 جب بھی جو ہے نا وہ کوئی خبر دیں گے تو عقل مستحیل سمجھتی ہے کہ وہ سچی ہوگی؟ وہ ہمارے زمانہ میں تو اللہ کی قسم یہ عادت نے یہ ثابت کیا ہے کہ لاکھوں بھی جھوٹ پہ متفق ہو جاتے، کروڑوں متفق ہو جاتے۔ یہ دنیا تباہ کر دی ان لوگوں نے اسی ایک اتفاق پہ کھڑے ہو گئے کہ جی یہ مجرم ہے، اس کا یہ مجرم ہے، مجرم ہے، وہ ہوتا نہیں ہے اس کو مجرم، اتنا پراپیگنڈا کرتے ہیں کہ وہ مجرم بنا کے رکھ دیتے، اور کثیر تعداد لوگوں کی ماننے لگ دیا کہ یار یہ مجرم، انہوں پھانسی دے دیتا، چل۔ تو بات یہ ہے، مختصر کرتا ہوں، کہ جب متواتر کو تعداد کی بنیاد پہ فرق کرنے، کیونکہ ضروری ہے کہ خبر واحد کو کیسے ثابت کریں گے؟ اگر 313 کی عدد کو جو ہے نا وہ بنائیں تو خبر واحد کتنے عدد ہوئے؟ اور 312 تک خبر واحد ہی رہے گی نا، 1400، 1500، 1000، آلاف، ما یحویہم بلد، پتہ نہیں کتنے کتنے اقوال موجود ہیں، آپ اصولی کتابوں میں پڑھ کے دیکھ لیجیے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد الفحول میں سارے قول نقل کیے، اور نقل کر کے کہتے ہیں کہ یار بڑے تعجب کی بات ہے یار، بعض دفعہ اہل علم بھی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جیسی باتیں بچے نہیں کرتے۔ امام شوکانی کا تبصرہ ہے، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں نا۔ کیوں کہ اب دیکھو تعداد کی بنیاد پہ جب تواتر کو متعین کرنے کی کوشش کی گئی تو کوئی فیصلہ آج تک نہیں ہو سکا کہ ہاں یہ عدد ہے، جب بھی اتنے عدد جو بھی خبر دیں گے وہ ہوگی بھی یقینی اور ہوگی بھی سچی۔ امام الحرمین رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے تو کہہ دیا کہ یار میں نے بڑا سوچا ہے، اب جتنی تعداد کا تصور کر لیں عقل ان کا جھوٹ پہ متفق ہونا جائز سمجھتی ہے۔ چلو نتیجہ یہ نکلا کہ تعداد کی بنیاد پہ خبر واحد اور متواتر میں آج تک کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا۔ آپ کر سکتے ہیں کوئی فیصلہ تو کر لیں، ٹھیک ہے، کہ ہاں جی اس تعداد کے اوپر متواتر ہے، اس کے نیچے خبر واحد ہے، لیکن یہ لازمی ہے ساتھ کہ جو اوپر ہے وہ ہوگی بھی قطعی اور ہوگی بھی سچی، اور جو نیچے ہے وہ بہرحال قطعی نہیں ہوگی، ظنی ہونی چاہیے۔ یہ آپ ثابت کریں کہیں، بھائی اس طرح تو آج تک ہو نہیں سکا۔ جب یہ فیصلہ ہوا نہیں ہے تو پھر آپ متواتر کو اتنا جو اچھال کے اور اس کے ساتھ اتنے بھاری بھرکم قواعد و اصول نتھی کر کے آپ حدیثوں کا جو ہے نا وہ
سینکڑوں حدیثوں کو آپ جو ہے وہ رد کرتے جا رہے ہیں، ٹھکانے لگاتے جا رہے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا علم ہے؟ بھائی اس پہ کوئی احتجاج کرنا چاہیے یا نہیں؟ کہ میں تو کر رہا ہوں، برملا کر رہا ہوں، جو میں نے لکھا ہے میں نے اس میں بھی کیا، بہت شدید جو ہے نا وہ میں نے کیا اس میں، کہ جب آپ ایک چیز کی تعریف ہی آج تک آپ کر نہیں سکے ہیں اتنے عقل مند رل کے مل کے، تو آپ اس کے ساتھ اصولی احکامات کیسے مرتب کر سکتے ہیں آپ؟ اچھا، پھر یہ ایک عرصہ تک یہ بحثیں چلتی رہیں، آخر پھر وہ ہار کھپ کے ایک اور جو ہے وہ رائے اختیار کی گئی۔ نے کہا یار چھوڑو، یہ عدد کی بنیاد پہ متواتر میں اور خبر واحد میں کوئی فرق بنتا؟ کہ ہم یہ دیکھو نا، محدثین نے بنایا، تعداد کے لحاظ سے محدثین نے تقسیم کی یا نہیں کی؟ اگر ایک راوی رہ جائے تو وہ کیا ہے؟ غریب۔ دو رہ جائے، دو سے کم نہ رہوں تو اس کا نام کیا رکھا؟ عزیز۔ تین سے کم نہ ہوں تو اس کا نام کیا رکھا؟ مشہور۔ آپ اس کو توڑ سکتے ہیں؟ اور محدثین، یہ عقل کی بات ہے بابا، اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، آج آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، حلفیہ بات ہے میرے تجربے میں، میں نے جتنا مطالعہ کیا ہے، جتنے بھی جماعتیں اور پارٹیاں ہیں مذہبی اللہ کی زمین پہ، اگر کسی جماعت کی بہترین عقل فہم موجود ہے تو اہل حدیث کا عقل فہم ہے، جو مؤید من اللہ بھی ہے اور شرع اور فطرت کے مطابق بھی ہے۔ اسی وجہ سے یہ لوگ غلطیاں بہت کم کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کی یہ ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ تم نے دوسروں کی بھی غلطیاں ٹھیک کرنی ہیں، اور ہر جماعت دین میں خرابیاں بھی کرتی ہے، تھوڑی بھی کرتی ہے، زیادہ بھی کرتی ہے۔ ان خرابیوں کی تصحیح کے لیے اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو منتخب کیا ہوا ہے تو وہ اہل حدیث طبقہ جو ہے صحابہ سے چلا آ رہا ہے، منہج بھی وہی ہے، طریقہ بھی وہی ہے، عقل بھی وہی ہے، فہم بھی وہی ہے۔ تو بھائی اب دیکھو، محدثین نے ایک سسٹم بنایا، انہوں نے تعداد کے لحاظ سے 3 درجے بنائے نا، کیا اس میں نقد ہے، کیا خامی ہے اس میں، نکالیے۔ ہاں، لیکن انہوں نے اس کے باوجود 1 2 3 کے فرق کے باوجود قطعیت اور صحت کسی کے ساتھ بھی خاص نہیں کی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مشہور ہوگا تو قطعی ہوگا ہی ہوگا، یہ نہیں کہا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی وہ متواتر ہو گیا، وہ ہے بھی قطعی اور ہے بھی سچا، اور پھر عدد کے لحاظ سے آج تک ان کو فیصلہ ہوا نہیں۔ پھر آگے مسئلہ چلا گیا، اچھا جی ایسے کرتے ہیں، عدد کی بنیاد پہ تو مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں یار ہمارا یہ مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد اصل میں جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کسی خبر سے یقین حاصل ہو جائے۔ فَكُلُّ مَا أَفَادَ الْقَطْعَ هُوَ الْمُتَوَاتِرُ۔ اب متواتر عدد کے بعد اس کا متبادل کیا تلاش کیا گیا کہ ہر وہ خبر جیسے یقین حاصل ہو جائے اس کو کیا کہیں گے؟ متواتر کہہ دیں۔ ٹھیک ہے بھائی، چلو متواتر اس کو کہہ دیں گے، کوئی حرج نہیں، کوئی مذائقہ نہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے اس پہ۔ اور پھر خبر واحد کس کو کہیں گے؟ خبر واحد پھر اس کو کہیں گے نا کہ جیسے یقین حاصل نہ ہو، ظن نہ حاصل ہو، ان کی اصطلاح کے مطابق تو وہ خبر واحد ہو جائے گی، یقین حاصل ہو جائے تو اس کو خبر متواتر کہہ دیں گے، وہ جیسے بھی ہو جائے۔ ٹھیک ہے بھائی، اگر اس طرح پہ آپ خبر واحد اور متواتر کو سلجھائیں گے تو یہ حصول علم اگر کسی ضابطے کے تابع نہیں ہے، محدثین نے حدیث کی صحت کو کسی ضابطے کے ساتھ منسلک کیا ہے نا، یہ فرق ہے، یہ فلسفہ ہے ان لوگوں کے علم کا، کہ محدثین نے کیا کیا؟ صحت حدیث کو کس کے ساتھ باندھا؟ کوئی شروط کے ساتھ۔ انہوں نے کس کے ساتھ باندھا؟ کہ جی حاصل ہو جائے تو۔ بھائی وہ حاصل ہو گیا وہ تو عام سی چیز ہے، ایک آدمی کو حاصل ہو گیا یقین، دوسرے کو نہیں ہوا،
بلکہ مشاہدہ یہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے جی مجھے اس خبر پہ بڑا یقین ہے، دوسرا کہتا ہے بھائی جس طرح آپ کو اس کے صدق کا یقین ہے نا، مجھے اس کے کذب کا یقین ہے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایسی صورت میں یہ حجت ملزمہ نہیں ہے۔ اب مخالف کو کیسے پابند کریں گے کہ مجھے یقین حاصل ہو گیا تو بھی یقین کر؟ وہ کہتا ہے یار مجھے نہیں یقین حاصل ہوا، تجھے صدق کا یقین ہوا ہے، مجھے کذب کا یقین ہوا، خام خواہ تم انہوں مجبور کرنا پہ کہ میں مننا میں نہیں مانتا میں۔ ایسی صورت میں پھر یہ دلیل رہتی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایسی صورت میں یہ دلیل نہیں بنتی۔ تو بھائیو یہ جو تقسیم ہے اس کے اندر یہ خامیاں ہیں کہ اس تقسیم کے اندر جو فلسفہ استعمال کیا گیا سب سے پہلے وہ یہ ہے کہ قطعیت کہاں سے لینے کی کوشش کی گئی ہے۔ خبر میں قطعیت کی ضمانت کس سے لی گئی ہے؟ ضمانت لی گئی ہے کسرہ عوامیہ مجہولہ سے، عدد سے۔ یہ عدد اور تعداد میں قطعیت کی ضمانت تلاش کرنے والے لوگ ہیں۔ آیا تعداد میں صحت اور قطعیت کی ضمانت طلب کرنا محدثین کی فکر ہے؟ محدثین جو صحت تلاش کرتے ہیں وہ مخبرین کی تعداد میں نہیں کرتے، ان کی صفات سے کرتے ہیں۔ پھر یہ بے ضابطہ کیسے بات ہو گئی؟ اباظ نے جو ہے نا وہ لکھا ہوا ہے کہ جی دیکھو ہم جو ہے نا وہ حصول یقین سے استدلال کرتے ہیں کہ یہ خبر متواتر ہو گئی۔ حصول یقین سے ہم استدلال کرتے ہیں کہ یہ خبر متواتر ہو گئی ہے۔ ضابطہ بھائی کوئی ضابطہ محدثین جو ہے نا وہ کہاں سے لیتے ہیں؟ صفات سے۔ ان کا منہج فلسفہ فطری ہے، شرعی ہے اور بڑا جچا تلا ہے، اور پوری 1000 سال سے زائد کے علم حدیث میں رخنا ڈالنے والے، تشکیک، شک، شبہات پیدا کرنے والے بھی اس منہج کی حقانیت کو داغدار نہیں کر سکے۔ یہ فطرت کے مطابق ہے، شرع کے مطابق ہے۔ اب متواتر اور خبر واحد یار یہ کہاں سے آ گئی، کیا کریں ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی ہم تو یہ یقین ہو گیا تو ہمیں، اب یقین ہو گیا یہ ہر آدمی کا یہ امر نسبی ہے، کسی کو ہوتا ہے کسی کو نہیں ہوتا، تو یہ الجھن ہے اس میں۔ اس لیے بھائی میں موقف رکھتا ہوں کہ بھائی جب تک آپ خبر متواتر اور خبر واحد اس کو کسی باضابطہ پکی ٹھکی تعریفوں کے ساتھ اس کو آپ متعین نہیں کر لیتے، خدا کے لیے آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ ان کے ساتھ آپ کچھ بڑے بڑے احکامات جو ہیں ان کو منسلک کریں، یا او جی یہ خبر واحد ہے نہیں ہے، او جی یہ خبر واحد ہے نہیں ہے۔ یار خبر واحد ہوتی کیا ہے بھائی، پہلے ہمیں یہ تو سمجھاؤ۔ وہ کہتا ہے یار چھاڑے اس گان وہ خبر واحد ہے زنی ہوتی ہے، اور یہ متواتر ہوگی، جو آپ نے مطلب کیا ہے متواتر ہوگی، بعض وہ قطعی ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ یار بھی علم کچھ نظر آتا ہے آپ کو؟ آپ اس کو پڑھیں، مطالعہ کریں۔ یہ من جملہ ان فتن میں جن فتنوں نے علم حدیث کو بہت نقصان دیا، آج بھی دے رہا ہے، آگے بھی دیتا رہے گا۔ یہ وہ فتنہ ہیں، اگر اہل حدیثوں کو اس میں تبصر نہیں ہوگا تو اور کس کو ہوگا بھائی؟ لیکن ہم بھی تو سوئے ہوئے ہیں نا، ہم میں بھی تو یہ جرت نہیں ہے آج کہ ہم کسی اصول کو، ضابطے کو کچھ ذرا تھوڑا سا اس کو آگے پیچھے دیکھ کے معلوم کر سکیں کہ یہ کتنی معقولیت ہے اس میں۔ تو بہرحال یہ اس کی جو ہے نا وہ حقیقت ہے، یہ اس کی کیفیت ہے بھائی، اور یہ میرا موقف ہے اس میں۔